قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم مسیحی عقیدہ تخلیق، کرسچن ڈاکٹرائن آف کریشن کے بارے میں تعلیم پاتے رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں سے، اور پھر ہم ایک پوائنٹ پہ آ کے رکے کہ خدا اپنی مخلوق سے کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ کئی باتیں اس نقطے کے تحت ہم نے سیکھی، بہت تھوڑے وقت میں ان کو دہراؤں گا۔ خدا مالک ہے سب چیزوں کا، وہ جیسا چاہے سلوک کرے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مالک ہے، بنانے والا ہے، مالک ہے، جو چاہے کرے۔ تو بھی وہ اپنی ہر تخلیق کو پسند کرتا ہے۔ God likes his all creation۔ خدا اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دنیا سے، صرف انسانوں سے نہیں، ساری کائنات سے اس نے محبت، اپنی ساری مخلوق سے اس نے محبت کی۔ خدا اپنی تمام مخلوقات کو شخصی طور پر جانتا ہے، ہر ایک تخلیق کو، ہر ایک چیز جو خدا نے بنائی ہے اسے شخصی طور پر جانتا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے حالات سے واقف ہے۔ He is aware of the situations of his creation۔ اور جب وہ حالات سے واقف ہے تو وہ ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، وہ اسے پورا کرتا ہے۔ اپنی تمام مخلوقات کی روزی روٹی کا، پوشاک کا، ان کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے۔ جس ذیلی نقطے پہ، سب پوائنٹ پہ ہم رکے تھے کہ وہ جب سب سے پیار کرتا ہے، سب کو پسند کرتا ہے، سب کے حالات سے واقف ہے، سب کو نام بنام جانتا پہچانتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو سب کی عدالت بھی کرتا ہے، حساب کتاب بھی لیتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے۔ وہ عدالت کرتا ہے اپنی مخلوقات کی، بنا کے اس نے ان کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ خدا نے جانوروں کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ کسی دوسرے جانور کو کھائیں۔ پیدائش پہلا باب ہے، آیت نمبر 30۔ جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 30، پیدائش پہلا باب آیت نمبر 30۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ خدا نے کسی جانور کو حکم نہیں دیا تھا، اجازت نہیں دی تھی کہ تو شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، تو جس کو مرضی کھا لے۔ نہیں، نہ انسان کو پہلے پہل خدا نے کسی کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دی، نہ جانوروں کو دوسرے جانور کھانے کی اجازت دی۔ لیکن جب معاملہ بگڑ گیا، گناہ آ گیا، تو گناہ کے سبب زمین لعنتی ہو گئی۔ پیدائش کی کتاب کا 3 باب ہے، تو خدا نے انسان سے کہا، 3 باب پیدائش کی کتاب کا آیت نمبر 17، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا۔ ساری باتیں ماننے پہ نہیں اس کو روکا، صرف پھل کھانے والی بات پہ۔ اب یہ آدمی یہ نہ کہے کہ بیوی کی بات آج سے ماننی نہیں کیونکہ آدم نے مانی تھی تو اس کو سزا ہو گئی۔ نہیں، بیوی کی بات ماننی چاہیے، لیکن وہ جو کلام کے مطابق ہے، جو خدا کے حکم کے خلاف ہے، وہ بیوی کی بات نہ مانو۔ ایوب نے نہیں مانی تھی، بیوی نے کہا تھا کفر بک خدا پہ اور مر جا، کہا نہیں، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ آدم کو ہوا نے کہا کھا لے، اچھا ہے، اس نے کوئی اس کے ساتھ دلیل بازی نہیں کی، تو نے کیا کیا، نہیں دے۔ یہ اور ٹاپک ہے، پھر اس میں محبت کتنی تھی اور دبا ہوا کتنا تھا یا تابع کتنا تھا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن خدا نے کہا تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ انسانوں کے سبب سے، انسان کے گناہ کے سبب سے زمین لعنتی ہو گئی۔
زمین نے کیا قصور کیا تھا، جانوروں نے کیا قصور کیا تھا، پرندوں نے کیا قصور کیا تھا، پودوں نے کیا قصور کیا تھا؟ نہیں، کسی نے کوئی قصور نہیں کیا، انسان نے قصور کیا اور ساری زمین کو اور جو کچھ زمین پر ہے اسے گندا کر دیا، اس کی فطرت تبدیل کر دی۔ اب جانور ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے ہیں، پرندے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو، کرم جو زمین پہ پھرتے ہیں ان کو کھانے شروع ہو گئے ہیں۔ جو جانور مضبوط تھا اس نے چھوٹے جانور کو کھانا شروع کر دیا۔ سو سب میں بگاڑ آ گیا، سب میں ظلم آ گیا، سب میں ایول پیدا ہو گیا، برائی، نجاست، گندگی، ناراستی، ظلم آ گیا سب میں۔ تو خدا نے ارادہ کیا، پیدائش کی کتاب میں باب نمبر 6 ہے کہ میں دکھی ہوا ہوں۔ پیدائش باب نمبر 6 ہے 5ویں آیت سے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا، رنج ہوا اسے، ملال یعنی دکھ ہوا اسے، تکلیف ہوئی کہ میں نے تو سب کچھ اچھا بنایا تھا، یہ تم نے کیا کیا، سب کچھ برباد کر دیا تم نے۔ اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک سب کو سزا دوں گا، سب کی عدالت کروں گا، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ انسانوں نے ظلم شروع کر دیا ہے، جانوروں نے ظلم شروع کر دیا ہے، زمین پہ ظلم ہی ظلم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے۔ تو خدا نے عدالت کا ارادہ کیا۔ خدا اپنی مخلوق کی عدالت کرتا ہے۔ متی کی انجیل میں 25واں باب ہے، اس میں خداوند یسوع نے اپنی بابت کہا کہ جب ابن آدم یعنی وہ خود اپنے جلال میں آئے گا اور تخت پر بیٹھے گا تو وہ عدالت کرے گا، سزائیں بھی سنائے گا اور انعام بھی دے گا۔ وہ اپنی ساری مخلوق کی عدالت کرتا ہے، اسے حق حاصل ہے۔ اور وائز میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز خواہ بری ہو خواہ بھلی، ایک دن وہ ظاہر کی جائے گی اور خدا کی اس کی عدالت کرے گا۔ جس طرح انسان ایک بار پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس کا مرنا بھی ضروری ہے، اور مرنے کے بعد عدالت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے ابھی عقیدے کا بیان پڑھا، اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح پر، جو آیا، مرا، دفن ہوا، جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ تو خدا عدالت کرتا ہے، پہلے بھی کی نوح کے زمانے میں، اب بھی کرے گا، تمام جہان کی عدالت کرے گا وہ۔ تو جو کچھ ہم زمین پر کرتے ہیں یہ مت سوچے کہ خدا پیار کرتا ہے، خدا ہمیں پسند کرتا ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے، خدا مجھے بائی نیم جانتا ہے تو کچھ نہیں بگڑے گا میرا، میں جو مرضی کروں۔ نہیں، یہ لائسنس ٹو سن نہیں ہے، یہ گناہ کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر کنگ آف بحرین کو شخصی طور پر جانتا ہے تو اسے بحرین کے کسی بھی روڈ پر گاڑی ٹھوک کے کسی کی جان لینے کا حق ہے؟ قانون حرکت میں آئے گا، بھئی تو بادشاہ کا دوست ہے اپنی جگہ، لیکن تو نے یہ سڑک پہ گاڑی ماری، بندے کو مار دیا یا کسی کی گاڑی کا نقصان کیا، تجھے سزا ملے گی۔ خدا ہمیں جانتا ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ خدا ہمیں پہچانتا ہے، اس سے بھی زیادہ عزت کی بات ہے۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خدا میری فکر کرتا ہے، میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بھی سوچیں کہ وہ عدالت بھی کرتا ہے، ہر ایک مخلوق کی وہ عدالت کرتا ہے۔ اس نے نہیں چھوڑا، جانوروں کو نہیں چھوڑا، پرندوں کو نہیں چھوڑا، اور پھر میں اور آپ تو انسان ہیں، اور ہمارے اندر وہ عقل، وہ شعور، وہ سوچ ہے کہ جس سے ہمیں پتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ جانوروں کو کیا پتا، ان کو تو اپنے رشتوں کا نہیں پتا، میری بہن کون، میرا بھائی کون ہے، میری ماں کون ہے، میری ماسی کون ہے، میری پھوپھی کون ہے، میرا کزن کون ہے۔ جانوروں کو نہیں پتا، سمجھ گئے نا بات؟ ہمیں پتا ہے، اس کے باوجود ہم بڑی ناراضگیاں اور گندگیاں اور برائیاں اور بدیاں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر اس کی عدالت زیادہ ہے۔ اگر وہ جانوروں کو آزاد نہیں چھوڑتا عدالت سے، اس نے کی عدالت ان کی، ان کو مارا، ختم کیا،
تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہمارے اندر گناہ ہے، اس لیے گناہ کو چھوڑنا، اس کا اعتراف کرنا، توبہ کرنا اور خداوند یسوع کو اپنے اندر اتارنا بڑا ضروری ہے اگر عدالت سے بچو گے، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ عدالت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یسوع میں آ جاؤ، پھر عدالت میں کھڑے نہیں رہو گے، پھر مجرم بن کے انتظار نہیں کرو گے کہ کب آواز پڑے گی کہ فلاں حاضر ہو تیرا حساب ہوگا، نہیں، بلکہ یسوع کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، دوسروں کا انصاف کریں گے۔ جو یسوع میں آ جاتے ہیں ان کی عدالت ہوتی نہیں، وہ عدالت کریں گے۔ تیار ہوں اس کام کے لیے۔ خدا مخلوقات کی عدالت کرتا ہے اور عدالت کا سارا کام اس نے بیٹے کے سپرد کیا ہے، اور بیٹے نے کہا ہے کہ تم جو میرے پیچھے ہو لیے ہو آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے اور میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے۔ خدا عدالت کرتا ہے اور خدا اپنی ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، اپنی ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ وہ عدالت کرتا ہے تو بھی وہ رحم سے کرتا ہے، وہ رحمت کرتا ہے، زیادہ سختی نہیں کرتا، رحیم ہے وہ۔ مرسی یا رحم کا مطلب یہ ہے کہ جس سزا کے ہم حقدار ہیں ہمیں وہ نہ دی جائے۔ جب کسی قاتل کو ڈیتھ سینٹنس ہو جاتی ہے، موت کی سزا ہو جاتی ہے، اور سپریم کورٹ سے بھی اس کی اپیل خارج ہو جاتی ہے، اس کو رہائی نہیں ملتی اور حکم قائم رہتا ہے کہ جی اس کو موت کی سزا دی جائے، تو وہ ملک کے سلطنت کے سربراہ کے نام ایک درخواست لکھتا ہے جسے کہتے ہیں رحم کی اپیل، مرسی پٹیشن۔ کہا جاتا ہے کہ عدالتوں سے مجھے سزا ہو گئی ہے موت کی، تو میرے ملک کا سب سے بڑا سربراہ ہے، تو مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر دے۔ اسے رحم کی اپیل کہتے ہیں کہ سزا کا میں حقدار ہوں، مجھے ملنی ہے، لیکن میں منت کرتا ہوں مجھ پر رحم کر۔ خدا اپنی مخلوقات پر رحم کرتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، ہاتھ پاؤں دیتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، اچھی صحت دیتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے۔ نہیں تو موت کے تو ہم حقدار ہیں، پھر بھی وہ ہمیں زندگی دیتا ہے۔ سب سے بڑا رحم ہے یہ، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم سب کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں تو قبر میں پڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں خدا نے زندگی دی، رحم کی اپیل کی تھی، کسی نے نہیں کی، تو بھی اس نے زندگی دی۔ یہ اس کا رحم ہے ہم پر، مخلوقات پہ اس کا رحم ہے۔ اس نے کہا میں سب کچھ برباد کر دوں گا، سب کچھ ختم کر دوں گا، ان کو مٹا ڈالوں گا کیونکہ یہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو بھی اس نے نوح سے کہا جوڑا جوڑا رکھ لینا، نئے سرے سے سب کچھ بنا دوں گا۔ یہ ہے رحم اس کا، مخلوق پہ رحم کیا اس نے۔ زندہ رہو، بڑھو، پھلو پھولو، بچے پیدا کرو اور بہت ہو جاؤ، اس کا رحم ہے۔ رحم کے ساتھ جب مخلوق بگڑ گئی تو اس نے اسے درست بھی کیا ہے۔ رحم کرتا ہے، مخلوق کا بگاڑ وہ درست کرتا ہے۔ یہ سایہ کا ایک ہی حوالہ پڑھوں گا، باقی آپ غور کر لیجئے گا۔ 11واں باب ہے 6 آیت سے 9 آیت تک، کہ اس کی بادشاہت میں خدا جب اپنی بادشاہت، اپنے بیٹے کی بادشاہت قائم کرتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا۔ آج کے زمانے میں یہ ایک دوسرے کو پھاڑتے اور مارتے ہیں، کھاتے ہیں۔ چیتا بکری کے بچے کو نہیں چھوڑے گا، اور بھیڑیا برے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اس کو مار دے گا۔ لیکن خدا کی بادشاہت میں ان کی فطرتیں بدل جائیں گی، وہ پہلی والی ہو جائیں گی جو باغ عدن میں تھی۔ باغ عدن میں سارے جانور ایک ساتھ رہتے تھے، کوئی کسی کو نہیں مارتا تھا۔ وہ تصویر جو پیدائش کی کتاب کے پہلے اور دوسرے باب میں ہے نا، 2 چیپٹرز میں، وہ مکاشفہ کے آخری 2 چیپٹرز میں ہے۔
سب چیزیں اپنی اصل حالت میں آ جائیں گی. نیا آسمان نئی زمین, وہاں نہ موت ہوگی, نہ رنج ہوگا, نہ خوف ہوگا, نہ بیماری ہوگی, نہ درد ہوگا, نہ آہ و نالا ہوگا. پہلے 2 باب اور آخری 2 باب بائبل کے زندگی کی خوبصورت ترین تصویر ہے. پہلے میں 2 چیپٹرز میں جو زندگی خوبصورت ہے, تیسرے میں جب ولن کی انٹری ہوتی ہے, تیسرے باب میں تو بگڑ جاتی ہے ساری صورت. تو جب آخری 2 چیپٹرز چھوڑ کے 20ویں باب میں, کیونکہ 22واں اور 21واں باب ان میں خوبصورت ترین حالت ہے, 20ویں باب میں یہ ہے کہ اتھاہ گڑھے میں وہ دشمن پھینک دیا جاتا ہے, موت کو بھی مار دیا جاتا ہے, ابلیس اپنے ساری طاقت سمیت خدا کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے. وہ جو تیسرے باب میں انٹر ہوا تھا, اب وہ مکاشفہ کے 20ویں باب میں سمیٹ کر ختم کر دیا جاتا ہے. تو 21واں اور 22واں باب پھر وہی زندگی لے آتا ہے جو عدن میں تھی. خدا بحال کرتا ہے, بگاڑ کو درست کرتا ہے, خدا چیزوں کو تبدیل کرتا, ان کی نیچر کو بدل دیتا ہے, خدا حالات بدل دیتا ہے. وہ بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا, چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا, اور بچڑا شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے, اور ننھا بچہ ان کی پیشوائی کرے گا. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی, ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے, اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا. اب اس کو جانور نہیں چاہیے ہوگا, بھوسا کھائے گا. اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا, اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے, کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی. خدا ان کے حالات بدلے گا, ان کی سوچ بدلے گا, ان کی نیچر, ان کی فطرت تبدیل کرے گا. مخلوقات کے بگاڑ کو خدا درست کرتا ہے. اور رومیو میں 8واں باب ہے, مخلوقات جو بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی, نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی. مخلوقات خدا کے بیٹوں کے جلال میں ظاہر ہونے کا انتظار کرتی ہیں. جب ہم خدا کے بیٹے جلالی بن جائیں گے, ساری مخلوقات بھی اپنی اصل فطرت میں واپس آ جائیں گی, اور پھاڑنے والی مارنے والی فطرت ختم ہو جائے گی. جب ہم خدا کے جلال میں ہوں گے تو تمام زمین بھی خدا کے عرفان سے, اس کے جلال سے بھر جائے گی. وہ جو لعنت ہماری وجہ سے تھی, جب ہم جلال میں ہو جائیں گے تو ہماری وجہ سے وہ بھی جلال میں تبدیل ہو جائے گی. خدا بگاڑ کو درست کرتا ہے. اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, خدا نے پہاڑوں سے, چشموں, ندی نالوں سے, خدا نے پرندوں اور جانوروں سے, خدا نے ستاروں اور سورج اور چاند سے, خدا نے بادلوں سے, خدا نے اس دھرتی سے اتنی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب جب بھی پڑھیں گے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, تو یہ مت سوچنا صرف مجھ سے رکھی, ساری دنیا سے اس نے رکھی. جو جو کچھ اس دنیا میں ہے سب چیزوں سے اس نے محبت رکھی, کیونکہ سب چیزیں لعنت کا شکار ہیں, اور ان کو لعنت سے چھڑانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا, تاکہ ہم جب ایمان لائیں, جب ہم اس کے بیٹے کی صورت پہ بن جائیں, جب ہم یسوع کے جیسے ہو جائیں جلالی, تو ہماری وجہ سے زمین بھی جلالی ہو جائے, سب ریورس ہو جائے گا. وہ بگاڑ کو درست کر دیتا ہے. اب یہ تو خدا کا بیہیویئر ہے, خدا کا رویہ ہے, خدا کا کنڈکٹ ہے کہ وہ کیا اپنی مخلوق سے سلوک کرتا ہے. اب مخلوق کو کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا کے ساتھ سلوک. کریشنز کنڈکٹ ود ہز کریٹر. مخلوق کا اپنے خالق سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کا کلام کیا چاہتا ہے؟ ہمارا سلوک اپنے خدا سے کیسا ہو؟ مخلوق اپنے خالق کا شکر ادا کرے. بڑا ضروری ہے شکر گزاری کرنا. سب مخلوقات اس کی شکر گزاری کریں, کیونکہ اس نے مجھے بنایا, اس نے مجھے پیدا کیا, اس لیے خدا کا شکر کرنا ضروری ہے. جب صبح اٹھیں
تو پہلے جملے جو آپ کی دعا کے ہونے چاہیے، خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، سلامتی دی ہے۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے خدا کی شکر گزاری کریں۔ مخلوق اپنے خالق کی پرستش کرے، ورشپ کرے، اس میں پرستش لفظ ہے، ورشپ ہے، اس میں دعا ہے۔ دعا کا مطلب ہے بات چیت، گفتگو۔ اب تو ہم کسی ریسٹورینٹ میں جائے تو ہم ویٹر کو بھی پوچھتے ہیں آج کیا بیسٹ ہے، پوچھتے ہیں نا، آج کیا اسپیشل ہے، پوچھتے ہیں نا، جب ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو ہم ویٹر کو بلا کے پوچھتے ہیں بھائی آج کیا بیسٹ ہے، مینیو میں کیا ہے، آج کا کیا اسپیشل ہے۔ خدا کو ہم یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تیرے پاس میرے لیے کیا اچھا ہے، ہم سیدھا کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے اور بس یہ چاہیے۔ ہم تو خدا کو ویٹر سے بھی دور لے گئے ہیں، خدا کو پوچھتے ہی نہیں کہ تیرے پاس میرے لیے اچھا کیا ہے، بیسٹ کیا ہے۔ دعا، خدا سے بات چیت کرنا، گفتگو ہے، بولنا نہیں ہے۔ دعا ہے، اس کی بھی سننا اور اپنی بھی سنانا۔ تعریف ہے، حمد ہے، ستائش ہے، گانا ہے۔ سجدہ کر سکتے ہو سجدہ کرو۔ عبادت پوری کو پرستش کہتے ہیں، صرف حمد و ثنا کو نہیں، صرف گانے کو نہیں، پوری عبادت پرستش ہے۔ اور میں اس پہ تعلیم دے چکا ہوں کہ ہم مسیحیوں کے لیے پرستش صرف یہ عمل نہیں جو ہم یہاں کرتے ہیں، میری زندگی، میرا رویہ، میری گفتگو، میرا کردار، یہ سب خدا کی پرستش کرے۔ سو پرستش کرنا ہے، وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پہاڑوں، اے بادلوں، اے ستاروں، اے اولو، اے برف، اے درختوں، اے پھلوں پھولوں، زمین کی ساری مخلوق، سارے چرند پرند، رینگنے والے جانوروں، سب خداوند کی حمد کرو۔ زبور نمبر 148۔ ہم پر واجب ہے ہم اپنے خدا کی پرستش کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے تابع رہے، باغی نہ ہو۔ ہم ہو گئے تھے۔ مخلوق اپنے خالق کے تابع رہے، سبمٹ کرے۔ ہم اپنے خدا کے تابع رہیں۔ یہاں تو ہم اپنے کسی بڑے کے تابع نہیں رہتے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ رب نالوں کسن نیڑے، سنی کبھی کسی نے؟ کہ خدا تو بہت دور ہے، یہ جو مکہ بنا کے میرے پاس ہے نا یہ نزدیک ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے تابع نہیں، ہم اپنے بڑوں بزرگوں کے تابع نہیں، خدا تو بہت دور ہے، انہوں کی نے ویکھیا۔ یہ کسون والے نزدیک ہیں، ہم ان کے تابع نہیں ہیں۔ یہ چھتر والے نزدیک ہیں، ہم ان کے تابع نہیں ہیں۔ خدا کے کیا تابع ہوں گے؟ ٹھیک ہے کوئی ہوگا، خدا جب ملے گا تو بات کر لیں گے اس سے بھی، کیونکہ میں تو بہت بڑا زبان چلانے والا شخص ہوں، میں تو قائل کر لیتا ہوں اپنے افسروں کو، اپنے دوستوں کو، میں تو کسی کو زبان میں جیتنے نہیں دیتا۔ خدا ملے گا تو اس کو بھی کہوں گا تیری ہی غلطی ہے، کیونکہ میں آدم کی اولاد اور آدم نے خدا پہ لگایا تھا۔ پوچھا تو نے پھل کھایا؟ یہ جو عورت تو نے دی ہے نا، اس نے مجھے کھلایا ہے، یعنی یہ تو نے جو مجھے دی عورت، یہ اس کا قصور ہے، میرا نہیں ہے، اور تو نے دی، تیرے اوپر ہے۔ اور ہم ایمان میں ابراہیم کی اولاد ہیں تو پھر سارا کی بھی ہوئے۔ سارا کو خدا نے کہا تو ہنسی، اس نے کہا یس میں ہنسی، کہا، اس نے مان لیا۔ کیا کہا اس نے؟ یعنی خدا تو کیا کر رہا ہے؟ ذرا جرأت کریں کہنے کی۔ خدا نے کہا سارا تو ہنسی، سارا نے کیا جواب دیا؟ نہیں، میں نہیں ہنسی۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ خدا تو غلط بیانی کر رہا ہے۔ ہم تو خدا کو مجرم ٹھہرا دینے والے لوگ ہیں کہ تو نے مجھے ایسا بنایا۔ جب خدا کو پتا تھا کہ ہم نے گناہ ہی کرنا تو پیدا کیوں کیا؟ کرتے ہیں نا سوال۔ جب خدا کو پتا تھا کہ ابلیس نے خرابیاں کرنی ہے تو اس کو پیدا کیوں کیا؟
یعنی سارا قصور کس پہ ہے؟ جواب کس نے دینا ہے؟ میں تو بالکل آزاد ہوں. خدا چاہتا ہے ہم تابع ہوں، سبمٹ کریں، اس کے ہاتھ کے، اس کے حکم کے، اس کے جلال کے تابع ہوں. لیکن ہم خدا سے جواب مانگتے ہیں، تو نے کیوں کیا؟ یہ ساری غلطی تیری ہے، تو غلط بیانی کر رہا ہے. خدا کا ہمیں شکر کرنا ہے، خدا کی ہمیں پرستش کرنی ہے اور خدا کے تابع ہونا ہے. اب ہم انسانوں کی بات کر لیتے ہیں. انسانوں کا اپنی دوسری مخلوقات جو خدا نے بنائی ہوئی ہیں اس دنیا میں، ان سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. بہت جلدی سے میں بس کروں گا کیونکہ میں آج یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتا ہوں. خدا نے انسان کو سب زمینی مخلوقات پر اختیار دیا ہے. خدا نے سب کچھ بنایا اور انسان سے کہا بڑھو پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو، اور جو کچھ یہ چرند پرند ہے، ہوا کے پرندے اور پانی کی مچھلیاں اور زمین پر چلنے والے جانور، سب پر اختیار رکھو. خدا نے کہا زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی زمین کو بھر دو اور اس پر حکومت بھی کرو، حکم چلاؤ اس پر، اس کو سبڈیو کرو، اس کو کمانڈ کرو، اتھارٹی رکھو اس پر. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے زمین پر. زبور نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے سب چیزیں انسان کے تسلط میں یعنی قبضے میں کر دی ہیں، ہمارے تابع کر دی ہیں تو نے ساری چیزیں. حالانکہ آسمان اور سورج اور چاند، ستارے اور تمام مخلوقات دیکھیں تو انسان تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن خدا نے سب چیزیں ہمارے قبضے میں، ہمارے تسلط میں، ہماری رعایا کے طور پر، رعیت کے طور پر ایز اے سبجیکٹ بنا دی ہیں کہ وہ ہمارے تابع ہوں. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے. خدا نے اختیار دیا انسان کو کچھ مخلوقات استعمال کرنے کا بھی، جیسے پھول، پھل، زمین کی پیداوار، درخت، پودے، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں. پھر خدا نے نوح کے طوفان کے بعد جب نئے سرے سے دنیا بنی تو خدا نے انسانوں کو اجازت دے دی کہ تم جانور بھی کھا سکتے ہو، لیکن خون کے بغیر. خون نکال دینا، خون سمیت جانور نہیں کھانا. پہلے صرف ویجیٹیرین تھے، سبزی خور، لیکن بعد میں نان ویج بھی اجازت دے دی. یعنی مخلوق ہم کھا سکتے ہیں، خدا کی مخلوقات میں سے ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اجازت دی خدا نے. لیکن ہم نے خدا کے دیے ہوئے اختیار کو بہت مس یوز کیا ہے، ناجائز طریقے سے استعمال کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے ہم نے مخلوقات کے ساتھ. اس دنیا کو ہم نے بہت برا بنا دیا ہے اپنے اس اختیار کے ساتھ. پہلا اختیار خدا نے دیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے بھائی، جو اچھا کرنا چاہو، برا کرنا چاہو، تمہارے سامنے ہے. اختیار ناجائز استعمال کیا، برا کر دیا اور ساری زمین کو لعنتی بنا دیا. اب زمین پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ناجائز اتنا اختیار استعمال کیا ہے کہ ہم نے زمین کم کر دی ہے. جس پہ سبزہ تھا، جس پہ درخت تھے، جس پہ پھل پھول تھے، وہ ہم ختم کر رہے ہیں. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز، کالونیاں بنا رہے ہیں، سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں. اب زرعی زمین نہیں رہی، جنگلات نہیں رہے، اب آبادی ہی آبادی بڑھ رہی ہے. ہم نے خدا کی مخلوق کو ختم کرنا شروع کر دیا. خدا نے ہمیں اجازت دی کہ تم خاص پاک جانور اور پرندے کھا سکتے ہو، لیکن ہم نے جانوروں کو مارنا شروع کیا کہ ہم ان کے سر اپنی دیواروں پہ لٹکائیں، ان کی کھال سے اپنے لیے ہم خوبصورت کوٹ اور اپنے لیے مفلر اور کئی طرح کی چیزیں ہم بنائیں، بیگز بنائیں. ہاتھی مارے جاتے ہیں ان کے دانت لینے کے لیے جو ان کے بدن کے باہر ہیں.
کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں ہاتھی کے دانت۔ ہاتھی دانت جو ان کے باہر سونڈ کے ہوتے ہیں، ان کو لینے کے لیے ہاتھی پورا مارا جاتا ہے اور پھر وہ دانت نکالے جاتے ہیں اور ان سے قیمتی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں میں بکتی ہیں۔ ہم نے خدا کے دیے ہوئے اختیار کو بہت ناجائز طریقے سے استعمال کیا۔ خدا نے پانیوں پر ہمیں اختیار دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی کی حدیں کم کر کے زمین بڑھا رہے ہیں، ریکلیمنگ دا لینڈ، جو بحرین میں بھی ہو رہا ہے، اور ہم رہنے کے لیے زمین بڑھا رہے ہیں، لیکن پانی کی مخلوقات کے لیے ہم جگہ کم کرتے جا رہے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں سی سائڈ پہ، ہم سمندر میں، دریا میں جب کشتی میں بیٹھتے ہیں، اپنے ساتھ جو جوس یا چپس کا پیکٹ یا چوئنگم کا ریپر ہم ادھر ہی پھینک آتے ہیں اور وہ پانی میں پھر رہتا ہے، وہ گلتا سڑتا نہیں، اور پانی کے اندر کی مخلوقات کے لیے وہ زہر ہے، وہ ان کے منہ میں، وہ ان کے سانس لینے والے اعضاء میں پھنس جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے اختیار کو اتنا غلط استعمال کیا ہے۔ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم پانی استعمال کرو، لیکن ہم اتنا بے دردی سے پانی استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دنیا میں آدھی آبادی ایسی ہے کہ جن کو صاف پانی ملتا نہیں، اور ان کو اگر پانی لینے جانا ہو تو کئی کئی کلومیٹر چل کے جاتے ہیں پانی لانے کے لیے۔ اور ہم اپنے گھر میں نلکا کھول کے شیو بناتے ہیں، کتنے گیلن پانی ویسٹ ہوتا ہے۔ ہم ٹوتھ برش کرنے کے لیے اتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں، ٹیپ آن کر دیتے ہیں، نلکا کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور برش کرتے ہیں، کتنے گیلن پانی، لیٹروں میں نہیں گیلنوں کے حساب سے پانی ویسٹ ہوتا ہے۔ ہم نہانے کے لیے کتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑے دھونے کے لیے، اپنے برتن دھونے کے لیے، اپنی گاڑی دھونے کے لیے، اپنے فرش دھونے کے لیے کتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں۔ استعمال کتنا ہوتا ہے اور ویسٹ کتنا ہوتا ہے، کبھی حساب لگائیے گا۔ ہم نے خدا کی مخلوق کو بے دردی سے استعمال کیا ہے، خدا کے دیے ہوئے اختیار کو بے دردی سے استعمال کیا ہے، ناجائز طریقے سے ہم نے اختیار کو استعمال کیا ہے۔ ہم اس کائنات کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر ہے، اتنا بارود اس دنیا میں اس وقت موجود ہے، اتنا بارود ہے، اتنا اسلحہ ہے کہ کسی اور مخلوق کو ہمیں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بارود ہی اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کتنی بار بنے تو پھر ختم ہو سکتی ہے۔ اتنا زیادہ اسلحہ اور اتنا بارود اس دنیا میں ہم نے بنا کے رکھا ہو۔ ایک ایٹم بم پورے پورے ملک کو لے جائے گا، اور کئی کئی ملکوں کو، اب تو ان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر پاکستان اور ہندوستان دونوں قوموں کے آپس میں لڑائی ہے، صرف ایٹامک پاورز ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ جس نے پہل کر دی نہ وہ رہے گا نہ دوسرا رہے گا، کیونکہ جواب میں ایٹم بم چلے گا، نہ پاکستان رہے گا نہ ہندوستان، کوئی فتح کا جشن منانے کے لیے زندہ نہیں رہے گا، دونوں ملک زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے بڑے ایٹم بم، اس لیے دونوں ملکوں میں جنگ نہیں کوئی ہونے دیتا کہ صرف تم دونوں ملک نہیں مرو گے، اور بھی ساری قومیں ساتھ میں مریں گی۔ ہم نے ناجائز طریقے سے اختیارات استعمال کیے ہیں، خدا نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے ناجائز طریقے سے دنیا میں اختیار استعمال کیا مخلوقات پر۔ ہم کتوں کو، بلیوں کو بری طرح سے مارتے ہیں، ہم انہیں زنجیر میں باندھ کر اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں، ہم پرندوں کو قید کرتے ہیں، اپنے ذوق اور شوق کے لیے کتے اور ریچھ کی لڑائی کروائی جاتی ہے، مرغے لڑائے جاتے ہیں، بٹیرے لڑائے جاتے ہیں، کئی طرح کے نقصانات ہم خدا کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ ہم مختار ہیں، مالک نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ We are stewards, not the masters۔ ہم مختار ہیں، بالکل ایسے جیسے کسی کو امانت پکڑائی جاتی ہے، ذرا دھیان رکھنا میں آیا، وہ مالک نہیں بن جاتا۔ ہم مالک نہیں ہیں، خدا نے یہ زمین ہمیں خود اپنی مرضی سے ادھار دی ہے، جیسے امانت کے طور پر دی ہے کہ میری ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، اسے استعمال کرو، اس پر حکومت کرو، یہ میری ہے۔ یاد رکھیں وہ مالک ہے، ہم نہیں ہیں، ہمیں اس نے اختیار دیا ہے کہ اسے استعمال کرو، لیکن ہم بہت برے طریقے سے اسے استعمال کر رہے ہیں۔
خدا نے انسان کو زمینی مخلوقات کا نگہبان مقرر کیا ہے، مارنے والا نہیں بنایا، نگہبان بنایا، باغ پر نگہبان بنایا۔ اور پھر جب نوح کو حکم دیا کشتی بنا تو کہا کہ ہر جانور اور پرندے کا جوڑا جوڑا لے کر کشتی میں چلے جانا اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام تجھے کرنا ہوگا۔ کوئی جانور اپنی خوراک لے کر نہیں اندر آئے گا، تو نے انتظام کرنا ان کا، تو نگہبان ہے ان کا، تو نگران ہے ان کا، تو ان کو روٹی پہنچائے گا، تو نے ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، جو جو روزی روٹی کسی کی ہے تو نے وہ اپنے ساتھ کشتی میں رکھنی ہے۔ خدا نے انسان کو اس زمین پر نگہبان بنایا ہے، دھیان رکھنے والا، کیئر ٹیکر، نگران بنایا ہے اس نے۔ اس لیے نہیں بنایا کہ جیسے مرضی چاہے استعمال کرو، خدا زمینی مخلوقات کا ہمیں نگہبان، نگران، کیئر ٹیکر بناتا ہے۔ ہمیں کچھ اب کرنے کی ضرورت ہے جب وہ نگران بناتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد زمین کو صاف رکھیں۔ خدا کو پسند نہیں کہ زمین گندی رہے۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا میں تمہارے بیچ چلتا پھرتا ہوں، آتا جاتا ہوں، حرکت کرتا ہوں، جنبش کرتا ہوں، تیری زمین گندی نہ نظر آئے مجھے، تیرا کچرا مجھے نظر نہ آئے، تیرے گند، تیری نجاستیں مجھے نظر نہ آئیں، کیونکہ میں اس زمین پر چلتا ہوں، یہ میری ہے، میں نے تجھے امانت کے طور پر دی ہے، مختار بنایا ہے، تیری مال کی نہیں کی کہ تو اب سے مالک ہے، جو مرضی کرے، یہ میری ہے۔ جب میں اس پہ چلوں پھروں گا تو مجھے گند نہیں چاہیے۔ زمین کو چھوڑو، ہم تو چرچ گندا کر کے چلے جاتے ہیں، چوئنگم کا ریپر، چپس کا ریپر، پانی کی بوتل، ٹیشو پیپر ہم بینچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خدا تو کہتا ہے زمین کو صاف رکھنا، کیونکہ زمین پہ میں چلتا ہوں، آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اس کی چوکی کو ہم گندا نہ کریں، گندگی کو ہم ایک جگہ بند کریں، جہاں ڈمپ کرنے کے لیے حکومت نے انتظام کیا ہے وہاں گندگی ڈالیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ ہم مسیحیوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم زمین کو گندا نہ کریں، گندگی نہ پھینکیں۔ جس تھیلی میں ہم چیزیں خرید کے لاتے ہیں، اگر سارے ریپر ہم اسی میں واپس ڈال دیں اور باہر جب نکلیں تو ڈسٹ بین میں ڈال دیں تو کس کی ناک کٹ جائے گی، کس کا شملہ نیچے ہو جائے گا، کس کی عزت کم ہو جائے گی، کس کا رتبہ ختم ہو جائے گا۔ جس تھیلی میں ہم اٹھا کے لے کے آتے ہیں چیزیں، اسی تھیلی میں ریپر ڈال لو اور ڈسٹ بین میں ڈال دو، خدا کا حکم پورا ہوگا کہ زمین کو گندا نہ کرو۔ اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھو۔ ہم جانوروں اور پرندوں کا خیال کریں۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر تو راستے میں چلتے کسی جانور کو دکھ میں دیکھے تو اس کی مدد کر، تیرے دشمن کا بھی جانور ہو تو اس کی بھی مدد کر، اتنا بھی کہہ دیا۔ تیرے دشمن کا جانور ہو اور تو دیکھ رہا ہے کہ وہ مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کر۔ جانور پہ ظلم نہیں کرنا، اس کی مدد کرنی ہے، بھلے وہ تیرا کچھ اپنا ہے یا کسی کا۔ جانور پر، پرندے پر نیکی کرو، اس کی مدد کرو۔ خدا نے ہمیں نگہبان ٹھہرایا، نوح کی طرح میں تجھے نگہبان ٹھہراتا ہوں کہ تو ان کا خیال رکھے گا۔ ہر ایک جانور اور پرندے کا جوڑا کشتی میں آئے گا، تو نے ان کا خیال رکھنا ہے، تو نے ان کو روزی روٹی بھی دینی ہے۔ کیا بگڑ جائے گا اگر ایک مٹھی دانے ہم کہیں ڈال دیں پرندوں کے لیے، گھر میں بچی روٹیاں ہم کہیں رکھ دیں جہاں پتہ ہو کہ بلیاں آنی ہیں یا کوئی آوارہ جانور وہاں پھرتے ہیں، اگر پانی کا پیالہ کہیں رکھ دیں گے گرمی میں، کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن خداوند کو پسند آئے گا کہ تم نے کسی پرندے، کسی جانور کا خیال رکھا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے ہم پر۔ ہم وسائل ضائع مت کریں، ویسٹ نہ کریں، نقصان نہ کریں چیزوں کا۔ اب یہ ذرا حوالہ پڑھیے گا، بائبل کیا سمندر ہے، محنت کرنا پڑتی ہے لیکن چیزیں خدا اپنے کلام میں سے دیتا ہے۔ حزقیل کا باب نمبر 34 ہے اور 18ویں آیت سے
خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، کیا تم کو یہ ہلکی سی بات معلوم ہوئی کہ تم اچھا سبزہ زار کھا جاؤ اور باقی ماندہ کو پاؤں سے لتاڑو، اور صاف پانی میں سے پیو اور باقی ماندہ کو پاؤں سے گدلا کر دو؟ اور جو تم نے پاؤں سے لتاڑا ہے وہ میری بھیڑیں کھاتی ہیں، اور جو تم نے پاؤں سے گدلا کیا پیتی ہیں۔ اس لیے خداوند کو یوں فرماتا ہے، دیکھو میں موٹی اور دبلی بھیڑوں کے درمیان انصاف کروں گا۔ ہم پانی ضائع کرتے ہیں، افریقہ میں، انڈیا میں، پاکستان کے علاقوں میں پینے کو نہیں ملتا۔ خدا ہم پانی سے سیر ہونے والوں اور پیاسے رہنے والوں کا انصاف کرے گا۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اسے ویسٹ کریں، بچاؤ۔ مکاشفہ میں تیل اور مے کا نقصان نہ کر، یہ چیزیں بڑی قیمتی ہو گئی۔ زندگی کے لیے جو کچھ ہمیں چاہیے اسے ضائع مت کریں، اسے ویسٹ نہ کریں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ میں کھانا اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اسے پارسل کروائیں، گھر لے آئیں یا کسی اور ضرورت مند کو دے دیں، اسے ڈسٹ بین میں گرنے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اتنا آرڈر نہ کریں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ، پلیٹ میں اتنا ڈالو جتنا کھا سکتے ہو، 10 بار لے لو۔ کسی کے حصے کا رزق آپ تباہ کرتے، خدا اس کا انصاف کرے گا، کیونکہ ہم جب راج پوج جاتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں تو اضافی ہم پھینکتے ہیں، خدا اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ تم نے سبزہ کھا لیا، جب کھا لیا تو باقی کو تم نے لتاڑ دیا، ویسٹ کر دیا، ضائع کر دیا، خراب کر دیا۔ ہمیں نہیں کرنا۔ خدا چاہتا ہے ہم کوئی اس کی نعمت ضائع نہ کریں، ویسٹ نہ کریں۔ ضائع میں بول رہا ہوں کیونکہ اصل تلفظ یہ ہے، ہماری سمجھ میں ضائع لفظ آتا ہے لیکن اصل لفظ ضائع ہے۔ ہم ویسٹ نہ کریں، ضائع مت کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے دوسری مخلوقات کی اور خدا کی ضرورت ہے۔ میں محتاج ہوں سورج کا، میں محتاج ہوں چاند کا، میں محتاج ہوں ہوا کا، میں محتاج ہوں روشنی کا، میں محتاج ہوں پانی کا، میں محتاج ہوں مٹی کا، میں محتاج ہوں زمین سے نکلنے والے اناج کا، میں محتاج ہوں ہوا کے پرندوں کا، میں محتاج ہوں زمین پر چلنے والے جانوروں کا، میں محتاج ہوں ان پہاڑوں کا، میں محتاج ہوں ساری چیزوں کا۔ یہ ساری چیزیں خدا ختم کر دے تو میری زندگی کہاں ہوگی؟ مجھے اپنے بدن کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ جس جنگل میں انسان نہیں ہوتے وہاں پودے ہوتے ہیں، ہاں نا؟ وہاں پانی ہوتا ہے، ہاں۔ وہاں پھول پھل ہوتے ہیں، ہاں۔ وہاں جانور ہوتے ہیں، ہاں۔ وہاں روشنی ہوتی ہے، ہاں۔ وہاں ہوا ہوتی ہے، ہاں۔ وہاں بارش ہوتی ہے، موسم ہوتے ہیں۔ جہاں انسان نہیں وہاں سب کچھ یہ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے بغیر دنیا چل سکتی ہے لیکن ان سب چیزوں کے بغیر میں اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے خدا کی مخلوق سے محبت شروع کی، خدا کی مخلوقات کا اچھا استعمال کیجیے، ان کو ویسٹ ضائع مت کریں۔ پانی احتیاط سے استعمال کریں، خوراک احتیاط سے استعمال کریں، درختوں کا خیال کریں، اگر لگا نہیں سکتے تو ویسٹ مت کریں، کاٹے نہیں۔ جو چیز آپ بنا نہیں سکتے اس کو بگاڑنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ خدا کی ساری مخلوقات اچھی ہیں، ہماری ضرورت کے لیے ہیں۔ میں محتاج ہوں ان سب چیزوں کا، یہ جانتے ہوئے کہ میں محتاج ہوں ان چیزوں کا، ان سے پیار کریں، ان کا خیال کریں، انہیں احتیاط سے استعمال کریں۔ یہ ساری مخلوق خدا نے میری ضرورت کے لیے بنائی ہے، میں کسی کی ضرورت نہیں ہوں، کسی مخلوق کی میں ضرورت نہیں ہوں۔ یہ ساری مخلوقات میری ضرورت ہے، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی نہیں ہوگا۔
آپ کو بھی یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی. ان کا احترام کریں، ان سے پیار کریں، انہیں اچھے سے استعمال کریں اور ضائع مت کریں. دعا کریں. خدا آسمانی باپ، ہمیں معاف کر کے ہم نے آج تک تیری مخلوقات پر ناجائز اختیارات استعمال کیے، ہم نے انہیں ویسٹ کیا، ضائع کیا ہے. تیرا شکر ہو تو نے احساس دلایا کہ ہمیں تیری مخلوقات سے محبت کرنی، ان کا احساس کرنا ہے. ہمیں فضل دے کہ ہم تیری مخلوقات کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور جو چیزیں تو نے ہمارے استعمال کے لیے دی ہیں ہم انہیں مناسب اور جائز طور سے استعمال کریں. ہمیں فضل دے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور اس زمین پر وسائل کی کمی نہ ہونے پائے. دنیا میں جتنے لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، اے خدا ہم مل کر دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے تو ان کی بنیادی ضرورتیں انہیں بہم پہنچا، ان کی ضرورتیں پوری کر. یسوع مسیح کے نام سے آمین.